السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقطعناہم اثنتئی عشرۃ اسباطا امما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذا قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة ادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون۔ الحمدللہ، تدبر قرآن کی آج ہماری کلاس نمبر 175 ہے، جس میں ہمارے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کنٹینیوسلی چل رہا ہے، آپ کا بیان چل رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے پچھلی آیات میں حضرت موسیٰ، ان کی قوم کا نجات اور کچھ معاملات کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ آج کی آیات میں اللہ رب العالمین انہی کے گناہوں کا، خطاؤں کا تذکرہ کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَ عشرۃ اسباطا امما، کہ ہم نے انہیں 12 قبیلوں میں امت بنا دیا تھا، یعنی 12 قبیلوں میں بانٹ دیا تھا۔ حضرت موسیٰ کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے 12 قبیلوں میں بانٹ دیا تھا، اور ان پر وحی کی موسیٰ نے، یعنی جب اللہ رب العالمین نے وحی کی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، جب قوم پیاسی ہوئی، قوم کو پیاس لگی، پانی کی ضرورت محسوس ہوئی، تو حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے وحی کر کے یہ بتایا کہ آپ اپنے عصا کو پتھر پر ماریے تو اس سے 12 چشمے چلنے لگ جائیں گے، 12 پانی کے چشمے جاری ہو جائیں گے، جس سے الگ الگ قبیلہ اپنے اعتبار سے پانی پیے گا۔ ہر قبیلے کا ایک چشمہ اللہ تعالیٰ نے بنا دیا تھا۔ ہر انسان نے اپنے پینے کی جگہ کو جان لیا۔ اس کے بعد دوسرا انعام کیا کیا کہ ہم نے ان پر بدلیوں کو لے کر آئے اور ہم نے ان پر من و سلوہ کو نازل کیا۔ من ایک میٹھی چیز ہوا کرتی تھی جسے وہ کھاتے تھے، اور سلوہ بٹیر، یعنی باقاعدہ بھنا ہوا بٹیر ہوتا تھا جسے وہ لوگ کھانے کے طور پر کھاتے تھے۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں کو جو ہم نے تمہیں روزی دی ہے، اور ہم نے ظلم نہیں کیا، لیکن وہ اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے تھے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ اس بات کو بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو جب نجات دی فرعون سے، سب سے پہلے ان کے 12 قبیلے بنا دیے۔ اب ہر قبیلہ جب پیاسا ہوا، پانی نہیں تھا، پانی کی ضرورت تھی، کہا کہ اپنے عصا کو، اپنی لاٹھی کو مارو۔ آپ نے مارا پتھر پر، اللہ نے وہاں سے 12 چشمے نکال دیے، ہر ایک کا ایک ایک چشمہ اللہ تعالیٰ نے بنا دیا، آسمان سے کھانا بھی نازل کر دیا۔ یہ سب کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، یعنی اللہ نے نعمتیں دی، پھر بھی انہوں نے نعمتوں کی قدر نہیں کی۔ اس کے آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا گیا کہ اس بستی میں رہو،
اس میں جو کھانا ہے کھاؤ اور تم کہو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ کو معاف کر دے، اور جب دروازے میں داخل ہو تو اپنا سر جھکا کر داخل ہو، ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے، اور ہم احسان کرنے والوں کو بڑھاتے ہیں۔ یہاں پر بیت المقدس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، حالانکہ لمبا واقعہ ہے۔ حضرت موسیٰ کو جب وہاں سے اللہ تعالیٰ نے نجات دی، مصر سے آپ نکلے، اب آپ چلے بیت المقدس کی طرف، وہاں جانا تھا تو قوم نے کہا ہم نہیں جائیں گے، یہ وہاں پر ایسی بستی ایسی قوم رہا کرتی تھی جو بڑی طاقتور تھی۔ حضرت موسیٰ نے کہا چلو اللہ کے نام پر قتال کریں گے، کہا آپ اور آپ کے اللہ جاؤ قتال کرو، ہم تو جانے والے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بیت المقدس کو حرام کر دیا، 40 سال تک میدان کے اندر یہ لوگ بھٹکتے رہے، وہیں پر حضرت موسیٰ کا انتقال ہوا۔ پھر یوشع بن نون ایک دوسرے نبی آئے جن کے ساتھ ان کو بیت المقدس میں داخل کیا گیا، تو جب داخل کیا گیا تو حضرت یوشع نے ان سے کہا کہ جب داخل ہونا نا تو سر جھکا کر اور اللہ سے معافی مانگتے ہوئے داخل ہونا، پر پھر بھی ایسا نہیں کیا ان لوگوں نے، بلکہ اس کا الٹا کیا، اور اسی بنیاد پر اللہ رب العالمین ان سے ناراض ہو گیا۔ کہا گیا تھا سر جھکا کر جاؤ، وہ سر کو اٹھا کر گئے، کہا گیا تھا معافی مانگو، اس جملے کو بھی بدل دیا، تو اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو گیا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان میں سے ظالموں نے اس بات کو بدل دیا جو ان سے کہا گیا تھا، تو ہم نے آسمان سے ان پر عذاب نازل کیا ان کے ظلم کے نتیجے میں۔ یعنی کچھ ایسے تھے جنہوں نے نہیں سنا، باقی سننے والے بھی تھے، پر کچھ ایسے تھے جنہوں نے مانا ہی نہیں، قبول ہی نہیں کیا، جو کہا اس کے اپوزٹ کر کے دکھایا، تو اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو گیا۔ اور اینڈ میں اللہ تعالیٰ نے سنیچر والوں کا واقعہ بیان کرنا شروع کیا جو کل تک چلے گا، کہ اللہ تعالیٰ نے قوم کو کہا سنیچر کو شکار نہیں کرنا ہے، مچھلی پکڑنے نہیں جانا ہے، جمعہ کو اتوار کو کر سکتے ہو، سنیچر کو نہیں کر سکتے۔ اور اللہ نے امتحان ایسا لیا کہ سنیچر کو مچھلیاں زیادہ نظر آتی تھی، جمعہ اور اس کے علاوہ دنوں میں کم نظر آتی تھی، تو ان لوگوں نے ایک ہیلا اپنایا کہ سنیچر منع ہے نا، جمعہ کو جال ڈال لیں گے، اتوار کو نکال لیں گے، جو پکڑنا پکڑ میں آ جائے گا۔ اللہ اس بات سے بھی ناراض ہو گیا تھا اور اسی لیے ان کو سنیچر والا کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے آپ سوال کیجئے اس بستی کے بارے میں جو سمندر کے کنارے رہا کرتی تھی، جب انہوں نے سنیچر کے بارے میں سرکشی کی کہ ان کی مچھلیاں سنیچر کے دن زیادہ اوپر آیا کرتی تھی اور سنیچر کے علاوہ نہیں آیا کرتی تھی، اسی طریقے سے ہم آزماتے ہیں ان کے گناہوں کے نتیجے میں۔ جب انہوں نے گناہ کیا ہم نے ان کو آزمایا، یہ مت کرو وہ مت کرو ایسا مت کرو۔ اور دوسری چیز اللہ یہ بھی بتانا چاہتا ہے کہ ان واقعات کے ذریعے اہل کتاب کو یقین ہو جانا چاہیے کہ اللہ کے نبی سچے ہیں، کیونکہ اہل کتاب تو ان واقعات کو جانتے تھے، اللہ کے نبی نہیں جانتے تھے۔ اللہ کے نبی بتا رہے ہیں، اس کا مطلب وہ سچے رسول اور سچے نبی ہیں، جو بتا رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتا رہے ہیں۔ یہ بتانا ان آیات کا مقصد تھا کہ اللہ رب العالمین کے دین پر یہ لوگ ایمان لے آئیں، اللہ تعالیٰ کے دین کو قبول کر لیں، حق کو حق جان لیں، باطل کو باطل جان لیں۔ اسی غرض سے اللہ رب العالمین نے ان باتوں کو ہمارے سامنے بیان کیا۔ اب اس کے بعد مشکل الفاظ، قطعناہم وی ڈیوائیڈڈ، ہم نے بانٹ دیا۔ اصل میں قطع کہا جاتا ہے، قطع کہا جاتا ہے کاٹنے کو، پر یہاں کاٹنے سے مراد بانٹنا۔ ہم نے الگ الگ قبیلوں میں بانٹ دیا، 12 قبیلے بنا دیے تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکیں۔ اثنتئی عشرہ مطلب ہوتا ہے 12، 12۔ اسباطن کہا جاتا ہے کمیونٹیز کو یا ٹرائبس کو، قبیلوں کو۔ استسقاہو، ہز پیپل آسکڈ ہم فار واٹر، ان کے لوگوں نے، ساتھیوں نے پانی کی طلب کی، پیاس لگ رہی، شدت کی پیاس لگ رہی، پانی نہیں ہے، تو موسیٰ سے کہا پانی لا کر دو۔ فَانْبَجَسَتْ، گزڈ، نکل گیا، بہنے لگا، یعنی جیسے حضرت موسیٰ نے اپنی لاٹھی کو مارا ویسے ہی پانی بہنے لگا۔ عینن کہا جاتا ہے سپرنگز کو، جھرنوں کو۔ الحجر کہا جاتا ہے دا راک، چٹان، پتھر۔ غمام کہا جاتا ہے کلاؤڈز کو، بہت سارے بادلوں کو، بدلیوں کو۔ من اور سلوہ میں نے بتایا، من ایک میٹھی سی چیز ہوتی تھی، ترنجبین جس سے کہا جاتا ہے، میٹھی سی چیز ہوتی تھی، اور سلوہ کہا جاتا ہے بٹیر کو۔ حتتن، حتتن کہا جاتا ہے گناہ کو معاف کر دے، اللہ ہمارے گناہوں کو گرا دے، ریلیز کر دے۔ فبدل، دے چینجڈ، انہوں نے بدل دیا، انہوں نے بدل دیا جو کہا گیا تھا اس کو۔ حاضرت البحر کہا جاتا ہے بائی دا سی، سمندر کے کنارے رہنے والے، سمندر سے لگے ہوئے لوگ۔ حیتانہم، حیتانہم مطلب ہوتا ہے دیر فش، ان کی مچھلیاں، یعنی اللہ رب العالمین نے ان مچھلیوں کو ان کے درمیان داخل کیا تھا۔ مچھلیاں ان کے آس پاس رہا کرتی تھی، سنیچر کے دن زیادہ اوپر نظر آتی اور اس کے علاوہ دنوں میں کم نظر آتی۔ شرعن کہا جاتا اوپنلی، ظاہر،
بالکل اوپر نظر آنے لگتی تھی مچھلیاں سے نچر کے دیر، اور باقی دنوں میں اتنی مچھلیاں نظر نہیں آتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا امتحان تھا اس قوم سے، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈریں، اللہ تعالیٰ کی باتوں کو تسلیم کریں۔ اب یہ تو ہوئے مشکل الفاظ۔ اس کے بعد ہمارا نیکسٹ پوائنٹ آتا ہے تدبر۔ آج کی آیات پر ہم نے کیا غور کیا یا کیا غور ہمیں کرنا چاہیے؟ نمبر 1، نعمتیں اللہ کا امتحان ہوتی ہیں۔ یہ ایک پوائنٹ آپ دیکھیں کتنی بار میں ریپیٹ کر چکا ہوں، بار بار یہ پوائنٹ آ رہا ہے کہ نعمت اللہ کا امتحان ہوتی ہے۔ نعمت انعام کم، امتحان زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو مال دیتا ہے نا، نعمتیں دیتا ہے نا، دولت دیتا ہے نا، دنیا کی ترقیاں دیتا ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کا امتحان ہوتی ہے کہ بندہ اللہ کو مانتا ہے کہ نہیں، جھکتا ہے کہ نہیں، پکارتا ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی ویسی عبادت کرتا ہے کہ نہیں جو عبادت اسے کرنا چاہیے۔ اس مقصد سے اللہ رب العالمین نعمتیں دیتا ہے، اللہ تعالیٰ انعامات کرتا ہے، تاکہ انعام کر کے اللہ تعالیٰ بندوں کو چیک کرے کہ بندہ اپنا امتحان کیسا دے رہا ہے۔ تو نعمت اللہ کا امتحان بھی ہوتی ہے۔ نمبر 2، کبھی کبھی اللہ نعمت تاخیر سے دیتا ہے تاکہ نعمت کی قدر ہو اور شکر ادا ہو۔ اللہ تعالیٰ کچھ نعمتیں نا تاخیر سے بھی دیتا ہے، لیٹ دیتا ہے، مقصد تاکہ نعمت کی قدر کرنا بھی آ جائے اور نعمت کا شکر بھی آ جائے۔ قوم موسیٰ پیاسے ہو گئے، پانی مانگ رہے، تب جا کر اللہ نے پانی دیا۔ کیوں؟ تاکہ پانی کی نعمت کی قدر ہو کہ پانی کتنی قیمتی نعمت ہے، دوسری وہ کہیں الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تو نے عطا کیا، اللہ تو نے دیا، اللہ تو نے پانی دیا۔ تو دو مقصد ہوتے ہیں نعمتوں کی تاخیر کے، تاکہ بندے کو نعمت کی قدر کرنا بھی آ جائے اور نعمت کا شکر ادا کرنا بھی آ جائے۔ اور اسی لیے آپ دیکھیے جو لوگ لمبی فقیری گزارتے ہیں، امیری کا احساس کتنا زیادہ ہوتا ہے، پیسے کا احساس کتنا زیادہ ہوتا ہے، گھر کا احساس کتنا زیادہ ہوتا ہے، گاڑی کا احساس کتنا زیادہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نعمتوں میں تاخیر اس لیے کرتا ہے تاکہ بندوں کو نعمت کی قدر اور نعمت کا شکر دونوں ادا کرنا آ جائے۔ اس مقصد سے اللہ تعالیٰ نعمتوں کو لیٹ کرتا ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے، وہ پتھر سے پانی نکال سکتا ہے تو ہمارے مسئلے بھی حل کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے۔ بظاہر پتھر میں کیا پانی ہوتا ہے؟ پتھر سے پانی نکلنا، آب زمزم دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نشانی ہے کہ ریگستان میں ایسا پانی نکل رہا ہے جو آج تک نہ کم ہوا نہ بند ہوا۔ اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اسباب کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ کو ریزنز کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ کو بیک گراؤنڈ کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جہاں چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ جو چاہے، جب چاہے، جہاں چاہے اور جیسے چاہے۔ یہ قدرت صرف اللہ رب العالمین کی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب پتھر سے پانی نکال سکتا تو میرا مسئلہ کون سا بڑا ہے؟ میرا قرضہ کون سا بڑا ہے؟ میرا ٹینشن کون سا بڑا ہے؟ میری فکر کون سی بڑی ہے؟ میرا مسئلہ کون سا بڑا ہے؟ میں اللہ سے اگر صحیح دل کے ساتھ مانگ لوں، انشاءاللہ اللہ رب العالمین میرے مسائل کو آسان کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے، وہ چاہے تو پتھر سے پانی نکال دے۔ یہ بھی بڑی اہم بات ہمیں آج کی آیت سے پتہ چلتی ہے، یا تدبر کرنے سے ہمیں اس بات کا علم ہوتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 4، اللہ کی رحمت کہ جب دل کی ضرورت تھی تو اللہ تعالیٰ نے دین دیا، اور جب جسم کی ضرورت تھی تو اللہ تعالیٰ نے کھانا اور پانی بھی دیا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیے آپ، پہلے قوم موسیٰ کو اللہ دین دے رہا ہے، اللہ کو مانو، توحید کو مانو، عقیدے کو مانو، فرعون سے مت ڈرو، اس سے مت ڈرو، اس سے مت ڈرو، طاقتوں سے مت ڈرو۔ یہ دین 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 کی ضرورت یعنی دل کی ضرورت اللہ نے پوری کر دی۔ اب جب وہاں سے نکلے، لگا جسم کی بھی ضرورت ہے، کھانا چاہیے، پانی چاہیے، اللہ نے وہ ضرورت بھی پوری کر دی۔ اللہ کیسا رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے، یہ دنیا کے اندر جتنی مائیں ہیں نا، ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے 1% محبت ڈالی، 99% اللہ کے پاس ہے۔ وہ اللہ ایسا رحیم، ایسا غفور، ایسا معاف کرنے والا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ اتنا بڑا خالق، مالک، رب العالمین ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ ہر چیز دینے کی طاقت رکھتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ بندہ پکارے تو صحیح، مانگے تو صحیح۔ تو اللہ کی رحمت کا پتہ چلا کہ پہلے اللہ نے دل کی نعمت دی یعنی دین، پھر جسم کی ضرورت پوری کی یعنی پانی اور کھانا۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا علم ہوتا ہے۔ نمبر 5، گناہ کے نقصانات کتنے بڑے ہیں کہ وہ دنیا میں بھی ملتے ہیں اور آخرت میں بھی ملتے ہیں۔ گناہ کے نقصانات بہت زیادہ ہیں، دنیا میں بھی عذاب ہے، آخرت میں بھی عذاب ہے۔ دیکھیے نا، اسی قوم کو دیکھیے آپ، اللہ نے کھانا دیا، پانی دیا، سب کیا، نافرمانی کی، اللہ نے دنیا میں عذاب دیا، آخرت کا عذاب باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ گناہوں سے بار بار ڈرا رہا ہے، بار بار بتا رہا ہے، حرام کی طرف ڈرا رہا ہے، ہمیں کہہ رہا ہے مت جاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ گناہ کے نقصانات دنیا میں بھی ہیں، آخرت میں بھی۔
دنیا میں بھی عذاب، آخرت میں بھی عذاب، دنیا میں بھی تکلیف، آخرت میں بھی تکلیف۔ یہ اللہ رب العالمین کا ایک امتحان ہے جس سے بندہ مومن کو بہت زیادہ ڈرنا چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 6، رزق کا دینے والا صرف اللہ رب العالمین ہے۔ نقصانات گناہ کے پتہ چل گئے۔ پوائنٹ نمبر 6 ہے کہ اللہ رب العالمین نے رزق کا وعدہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ رزق کا دینے والا، اللہ تعالیٰ ہی رزق عطا کرنے والا ہے، اس کے سوا کوئی روزی کا دینے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر کہتا ہے کہ ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں روزی دی ہے اسے کھاؤ، استعمال کرو، یہ پاکیزہ ہے، یہ بہتر ہے۔ اللہ رب العالمین اس بات کے ذریعے ہمیں چیز بتا رہا ہے کہ روزی کا دینے والا صرف اللہ ہے، کاروبار چلانے والا صرف اللہ ہے، دکان چلانے والا اللہ ہے، پریشانی دور کرنے والا اللہ ہے، قرضے دور کروانے والا اللہ ہے، رزق اور کاروبار کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اس لیے کہیں اور جا کر روزی مت تلاش کرو۔ نیکسٹ پوائنٹ نمبر 7، ہر پریشانی ہمارے اپنے عمل کا نتیجہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ جو ہم پر پریشانی آتی ہے نا، تکلیف آ رہی ہے، پریشانی آ رہی ہے، بیماری آ رہی ہے، آزاری آ رہی ہے، ٹینشن، غم، فکر، سکون ہی نہیں پڑ رہا زندگی میں، اس کی وجہ ہمارا اپنا عمل، ہمارے عمل کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کا یہ عذاب آتا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا وما ظلمونا، ہم نے ظلم نہیں کیا ہے، پر وہ اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عمل کے مطابق بدلہ دیتا ہے، اور پورا نہیں دیتا، تھوڑا تھوڑا دیتا ہے۔ اگر اللہ پورا عذاب دے دے نا، انسان تو انسان، جانور بھی زندگی میں دنیا میں باقی نہ بچیں۔ اس بات کو بھی بندہ مومن کو سمجھنا چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 8، ہر حلال چیز پاکیزہ ہوتی ہے اور ہر حرام چیز خبیث ہوتی ہے۔ جو حلال ہے نا وہ پاکیزہ ہے، بہتر ہے، اچھا ہے، جسم کے لیے فائدہ مند، دماغ کے لیے فائدہ مند، دنیا کے لیے فائدہ مند، آخرت کے لیے فائدہ مند۔ اور جو حرام ہے نا وہ خبیث ہے، آپ کے جسم کو تکلیف دے گا، آپ کو تکلیف دے گا، حرام کھاؤ گے نقصان ہوگا۔ آپ ساری چیزیں اٹھا کر دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے معقولات میں جو حرام کیا، اللہ تعالیٰ نے گوشت میں جو حلال کیا، اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے میں حلال کیا، اللہ تعالیٰ نے سبزیوں میں حلال کیا، اللہ تعالیٰ نے غلوں میں حلال کیا۔ اللہ نے جو حلال کیا ہے وہ پاکیزہ ہے، اس کا فائدہ ہے، اور اللہ نے جو حرام کیا ہے وہ غلط ہے، اس کا نقصان ہے۔ چاہے دنیا مانے یا نہ مانے، اللہ نے حلال میں پاکیزگی کو رکھا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ نمبر 9، سجدہ یا سجدے کی حالت میں دعا کرنا اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ بندہ سجدے جیسا ہو جائے، ایسے جھک کر دعا مانگے، سجدے کے اندر دعا مانگے، توبہ کرے، استغفار کرے، اللہ تعالیٰ کو یہ کنڈیشن بہت زیادہ پسند ہے۔ سجدن اللہ نے کہا کہ جب تم اندر آؤ نا، بیت المقدس کے گیٹ سے آؤ نا، تو تمہارے سر جھکے ہونا چاہیے، سجدے کی حالت میں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کو سجدے کی حالت بہت زیادہ پسند ہے۔ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ اقرب ما یکون العبد، بندہ سب سے زیادہ اپنے رب کے قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو سجدے جیسی حالت میں یا سجدہ کر کے بندے کو توبہ کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 10، اگر آپ کی نیکی کا اجر بڑھانا چاہتے ہو تو عبادت احسان کے ساتھ کیا کرو۔ اگر آپ چاہتے ہو نا کہ آپ کی نیکیوں کا صلہ آپ کو زیادہ ملے، آپ کے عمل کا صلہ آپ کو زیادہ ملے، اللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ عطا کرے، زیادہ نوازے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ ہر چیز میں احسان کا خیال رکھیں۔ اور احسان کیا ہے؟ ایسی عبادت کر گویا تجھے اللہ دیکھ رہا ہے یا تو اللہ کو دیکھ رہا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا اجر بڑھ جائے، ثواب بڑھ جائے، تو ہر عمل کے اندر یہ جان لو اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ میری نماز اللہ دیکھ رہا ہے، میرا روزہ اللہ دیکھ رہا ہے، میرا حج اللہ دیکھ رہا ہے، صدقہ اللہ دیکھ رہا ہے، خیرات اللہ دیکھ رہا ہے، عطائی اللہ دیکھ رہا ہے۔ پر ہم تو خود ہی لگے ہوئے ہیں دنیا کو دکھانے میں، فیس بک پر، واٹس ایپ پر، انسٹاگرام پہ کرتے نہیں، اس سے زیادہ دکھاتے ہیں، ہر چیز کو بتاتے ہیں، میں نے یہ کیا، کٹ باٹی، مدد کی، ایسا کیا، کپڑا دیا، دوائی دی، علاج دیا۔ ایک ہوتا ہے موٹیویشن کہ آپ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ دوسرے بھی آگے بڑھ کر ان لوگوں کی مدد کریں، وہ الگ چیز ہے، پر ایک ہوتا ہے دکھاوا، اللہ کو ہرگز پسند نہیں ہے۔ عبادت کا ثواب، اپنے عمل کا ثواب اگر بڑھانا ہے تو اپنے عمل میں احسان لے کر آؤ کہ اللہ کو دکھاؤ، اللہ کو راضی کرو، اللہ ہی دینے والا، اللہ ہی عطا کرنے والا ہے۔ پوائنٹ نمبر 12، اللہ کا حکم ماننے سے اللہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اگر بندہ سچے دل سے توبہ کرے، گناہوں کی معافی مانگے، اللہ تعالیٰ کے آگے جھکے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہتا ہے نغفر لکم من خطیئاتکم،
اللہ ایک گناہ نہیں کہہ رہا ہے، ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، خطاؤں کو معاف کر دیں گے، لغزشوں کو معاف کر دیں گے۔ تو اگر بندہ اللہ تعالیٰ کا حکم مانتا ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کو مانتا ہے، اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین ایسے بندے کے سارے گناہ معاف کر دے گا، ساری خطائیں معاف کر دے گا، ساری لغزشیں معاف کر دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ پوائنٹ نمبر 12، گناہ کے نتیجے میں نعمتیں چھن لی جاتی ہیں اور عذاب آتا ہے۔ اب دیکھیے بنی اسرائیل کو اللہ نے نعمت دی، کیا دیا؟ پہلے پانی، پھر من، پھر سلوہ، کھانا پینا سب چیز بنا محنت کے، پانی بہہ رہا ہے، کھانا آسمان سے آ رہا ہے، کھاؤ پیو کوئی ٹینشن نہیں۔ پر جن نے نعمت کی قدر نہیں کی، جب نعمتوں کو نہیں مانا، جب اللہ تعالیٰ کو نہیں مانا، جب اللہ کے دین کو نہیں مانا، جب شریعت کو نہیں مانا، جب نبی کی باتوں کو نہیں مانا، اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا غضب نازل کیا، عذاب نازل کیا، آسمان سے عذاب، زمین سے عذاب، اور اللہ رب العالمین اس قوم سے ناراض ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ گناہوں کے نتیجے میں نعمتوں کو چھین لیتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے کہ ایک ہوتا ہے جب آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو تب زندگی چل جاتی ہے، پر جب اللہ بہت کچھ دے کر چھینتا ہے نا تب زندگی زیادہ مشکل ہو جاتی ہے، جینا مشکل ہو جاتا ہے، کھانا پینا مشکل ہو جاتا ہے، رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے ڈرو، اللہ سے معافی مانگو کہ اللہ تعالیٰ نعمتیں لے کر چھیننا نہیں، نعمتیں دینے کے بعد چھیننا نہیں، کیونکہ میں برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ انسانی فطرت، انسانی طاقت اس کے برخلاف ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا برابر بندے کو مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نعمتیں لے کر ہم سے واپس نہ چھیننا۔ پوائنٹ نمبر 13، غلطی اگر کسی سے ہوئی ہو تو الزام اسی کو دینا چاہیے، سب کو نہیں دینا چاہیے۔ ہمارے یہاں ایک عجیب سا یہ معاملہ ہے کہ جیسے ایک جماعت کا کوئی انسان کچھ غلط کام کر رہے، لوگ پوری جماعت کو غلط بولنے لگ جاتے، پورے گروہ کو غلط بولنے لگ جاتے، پورے خاندان کو غلط بولنے لگ جاتے، پورے معاشرے کو غلط بولنے لگ جاتے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ ان میں سے منہم، ان میں سے کچھ لوگوں نے عمل کو بدل دیا، کچھ لوگوں نے جو کرنے کو کہا گیا تھا نہیں کیا، کچھ لوگوں نے بات کو نہیں مانا، کچھ لوگوں نے بات کو نہیں سنا۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ بات بتا رہا ہے کہ بیت المقدس میں وہ اس لیے داخل نہیں ہو پائے جب اللہ نے کہا داخل ہونا ہے، چلو انٹری کرنا ہے، حضرت موسیٰ کی بات نہیں مانی، کہا تم جاؤ، وہاں پر تو بڑے بڑے لوگ لیتے، تم اور تمہارا اللہ جاؤ، لڑو، جیت جاؤ گے تو ہم آ جائیں گے۔ اللہ ناراض ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ غلطی جس کی ہے اسی کو بولو، سب پر الزام مت دو۔ آپ یہ مت بولو اسی جماعت میں یہ ہوتا ہے، اس جماعت میں یہ کرتے ہیں، یہ سارے جماعت والے کافر ہیں، یہ سارے جماعت والے ایسے کرتے ہیں۔ جو غلط کر رہا ہے اس سے بولو، جو غلط کرنے والا اس سے غلط بولو، سب کو آپ غلط بولنے کا اختیار نہیں رکھتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 14، گناہ کے نتیجے میں امتحانات بھی آتے ہیں۔ جب آپ گناہ زیادہ کرتے ہیں نا، خطا زیادہ کرتے ہیں نا، لغزشیں زیادہ کرتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ کے امتحانات بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ جان پر تکلیف آئے گی، مال پر تکلیف آئے گی، بیماری آئے گی، انتقال ہوگا، پریشانی آئیں گی، تکالیف آئے گی، عزت خراب ہوگی، سب کچھ ہوگا۔ کب؟ گناہ کے نتیجے میں۔ گناہ کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے امتحانات بھی آتے ہیں، اللہ تعالیٰ آزماتا بھی ہے، اللہ تعالیٰ آزمائش میں بھی ڈال دیتا ہے، اللہ تعالیٰ تکالیف میں بھی ڈال دیتا ہے، اللہ تعالیٰ پریشانیوں میں بھی ڈال دیتا ہے گناہ کے نتیجے میں۔ اس لیے اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کی بہت زیادہ کوشش کرنا چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 15، دین میں حیلہ اور گلیاں نہیں چلتی، حلال حلال ہے اور حرام حرام ہے، گلیاں نہیں چلتی اسلام میں۔ یہاں پر کیا تھا ان لوگوں نے، یہی تو کیا تھا۔ سنیچر والے کون تھے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا سنیچر کو شکار مت کرنا، جمعہ کو جال باندھتے تھے، اتوار کو جال کھولتے تھے، ہیلا لگا لیا تھا، راستہ اور گلی بنا لی تھی، اللہ نے ان پر عذاب نازل کر دیا۔ تو اسلام میں ہیلے نہیں چلتے، اسلام میں گلیاں نہیں چلتی۔ ارے مولوی صاحب یہ تو حرام ہے پتہ ہے، پر اس کو حلال کرنے کا کوئی ذریعہ ہے کیا؟ اس میں کوئی رستہ نکلتا ہے کیا؟ اس میں کوئی گلی نکلتی ہے کیا؟ ہمیں پتہ ہے لون لینا حرام ہے، پر کوئی تو گلی ہوگی، کوئی تو راستہ ہوگا۔ اسلام میں حیلہ نہیں چلتا ہے، یا تو حلال چلتا ہے یا حرام چلتا ہے، یا حلال مطلب حلال یا حرام مطلب حرام۔ اسلام میں گلیاں نہیں ہوتی، بیچ کے راستے نہیں ہوتے۔ اس بات کو بھی بندہ مومن کو بہت زیادہ سمجھنا چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 16، حرام میں کمائی، فائدہ، ترقی زیادہ نظر آتی ہے اور حلال میں کم نظر آتی ہے۔ یہ بھی دیکھیے بڑی پیاری بات آج کی آیت میں پتہ چلی کہ جب وہ شکار نہیں کرتے تو اس دن مچھلیاں اور زیادہ نظر آتی تھی،
اور جس دن شکار کرتے تھے اس دن کم نظر آتی تھی. تو سمجھ لو کہ حرام نظر بہت اچھا آتا ہے, حرام میں فائدہ نظر آتا ہے, حرام میں ترقی نظر آتی ہے, پر اصل ترقی نہیں ہے, وہ تو بربادی ہے نا, دنیا برباد, آخرت برباد, سب برباد. تو حرام ہمیشہ نظر بھی اچھا آتا ہے. اس کو لگتا ہے ارے دیکھو ابھی تک تو ہم جیسے تھے, ابھی ذرا سا ان نے کاروبار کیا بدلا, ابھی 2 نمبر کے کاروبار کرنے لگ گئے, ابھی لون کے کاروبار کرنے لگ گئے, ابھی ایسا کرتے ویسا کرتے, بینکنگ سے جڑے ہوئے, آج دیکھو ان کی ترقی. تو یاد رکھو کہ حرام کا دکھاوا بہت پیارا ہوتا ہے. حرام میں ترقی نظر آتی ہے, حرام میں برکت نظر آتی ہے, اور حلال میں کم نظر آتی ہے, حلال میں دھیرے دھیرے آتی ہے, پر فرق نہیں پڑتا. اس لیے بندہ مومن کو کبھی حرام کی طرف اس لیے نہیں جانا چاہیے کہ اس میں برکتیں نظر آ رہی ہے. پوائنٹ نمبر 17, حرام تک پہنچنا آسان ہوتا ہے پر اس سے نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے. حرام تک آپ جا تو سکتے ہیں, پہنچ تو سکتے ہیں, پر اس سے نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے. وہاں سے راستہ بنانا بڑا مشکل ہوتا ہے, وہاں سے واپس لوٹنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اس لیے اپنے آپ کو حرام سے بچا کے ہی رکھو. چاہے کوئی دل بولے, چاہے شیطان بولے, چاہے وسوسہ آئے, کچھ بھی ہو, اپنے آپ کو حرام سے بچاؤ. کیونکہ حرام تک جانے کے راستے تو بہت سارے ہیں, پر نکلنے کا راستہ آسانی سے نہیں ملتا ہے. بندہ مومن کو اس تعلق سے بھی بہت زیادہ غور و فکر کرنا چاہیے. آخری پوائنٹ ہمارا ہوتا ہے عمل, کہ آج کی آیات پر ہمیں کیا عمل کرنا چاہیے. نمبر 1, اپنی زندگی کو وقت کے ساتھ منظم کرو. وقت کا تنظیم ہونا چاہیے, ایک سسٹم ہونا چاہیے. صبح اس ٹائم اٹھنا ہے, پھر یہ کام کرنا ہے, پھر یہ کام کرنا ہے, پھر ظہر پڑھنا ہے, پھر عصر پڑھنا ہے, پھر مغرب پڑھنا ہے, پھر عشاء پڑھنا ہے, بیچ میں کھانا کھانا ہے, کام نپٹانا ہے, کاروبار کرنا ہے. اپنے وقت کو منظم کرو, اپنے وقت کی ایک ترتیب بناؤ, اپنی زندگی کی ایک ترتیب بناؤ. تم نہیں جانتے زندگی کب ختم ہو جائے, تم نہیں جانتے وقت کب ختم ہو جائے, تم نہیں جانتے اللہ تعالیٰ تم سے توبہ کی توفیق تک اٹھا لے. اس لیے وقت کو منظم بندہ مومن کو کرنا چاہیے. نمبر 2, شبہ والی چیزوں سے بچو. حلال حلال ہے, حرام حرام ہے, اس کے بیچ میں کنفیوژن ہے. آئے دن ہمارے پاس سوال آتے ہیں بٹ کوائن کے بارے میں, دوسری کرنسیز جو آج چل رہی ہے اس کے بارے میں, گیم کے ذریعے جو لوگ کما رہے ہیں اس کے بارے میں, یوٹیوب کے ذریعے کما رہے ہیں اس کے بارے میں. طرح طرح کے کمائی کے نئے نئے لوگوں نے ذریعے بنا لیے. بالکل لیا نا, میں کسی چیز کو حرام یا حلال بتا رہا ہوں. میرے کہنے کا مقصد جو چیز شبہ والی ہے نا, جس کے بارے میں دل میں چیزیں کھٹکتی ہیں نا, اس سے بچنا ہی بہتر ہے. حلال روزی کا ایسا راستہ اپناؤ جو کلیئر ہو, واضح ہو, تاکہ آپ کی سوال, آپ کے مسائل, آپ کے اندر ٹینشن و فکر و غم پیدا نہ ہو, آپ کنفیوژن میں نہ رہیں. اس لیے شبہ والی چیزوں سے بندہ مومن کو بچنا چاہیے. پوائنٹ نمبر 3, سنیچر والوں کا واقعہ ہمارے لیے نصیحت ہے, اسے پڑھو. ایک قوم, سنیچر کا اللہ نے منع کیا, جمعہ کو جال لگایا, اتوار کو جال نکالا. کچھ لوگوں نے منع کیا, کچھ نے تو منع تک نہیں کیا, اللہ کا عذاب آیا. اس واقعے پر غور کرو, اس واقعے کی باریکیوں پر غور کرو, حلال و حرام پر غور کرو. حلال و حرام کی تمیز کرنے میں اللہ تعالیٰ کتنی سختی کرتا ہے. ان تمام باتوں پر بندہ مومن کو غور کرنا چاہیے. پوائنٹ نمبر 4, بارش, پانی اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے, اس کی قدر کرو. پانی جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. بنی اسرائیل پیاس سے پریشان ہو رہے تھے, پانی کی طلب میں لگے ہوئے تھے, تکلیف کے اندر تھے. اللہ تعالیٰ نے پانی نازل کر دیا, آسمان سے پانی دیا, زمین سے پانی دیا, چشمے نازل کیے. تو پانی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے, جس سے ساری زندگی چلتی ہے, جس سے مسائل چلتے ہیں, جس سے تکالیف دور ہوتی ہے, آسانیاں ہوتی ہے. اس لیے بارش کی ہے پانی کی بہت زیادہ قدر بندہ مومن کو کرنا چاہیے. اور لاسٹ پوائنٹ ہے ہمارا, سجدے میں اللہ تعالیٰ سے خوب معافیاں مانگو. سجدے میں توبہ کرو, استغفار کرو, معافی مانگو, اللہ کو راضی کرو. اللہ تعالیٰ کو یہ کیفیت بہت زیادہ پسند ہے. اللہ تعالیٰ بندے کی بندگی کا احساس سجدے کے اندر زیادہ کرواتا ہے. اس لیے جتنا زیادہ ممکن ہو سکے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو, استغفار کرو, معافی مانگو, تو یقیناً اللہ رب العالمین گناہوں کو معاف کرے گا. انہی مختصر سی باتوں پر آج کی ہماری کلاس مکمل ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ تو ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ قرآن کے آگے جھکنے کی توفیق عطا فرما, قرآن و سنت کو اپنی زندگی بنانے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.